بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو GC یونیورسٹی کے چیئرمین غلام عباس بھٹی صاحب ہیں ان کی بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ادھر جو ہے مجھے دعوت دی اور ایک اتنے اچھے انسٹیٹیوشن میں مجھے آپ سب سے بات کرنے کا موقع ملا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی اور اپنی اس جو آپ کے ساتھ میرا ڈائیلاگ ہے اس میں یہی ہے کہ 2 سٹیپس پہ میں بات کروں گی، ایک تو جنرل اور دوسرا جو اس وقت جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ٹریفک اویئرنیس کے معاملے میں۔ تو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ابھی جیسے کہ لیا میں مجھے ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے انٹریکٹ کرتی، کیونکہ آپ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں اس معاشرے کا، پاکستان کا فیوچر ہے۔ اور آج ادھر جب میں نے وزٹ کیا تو وہی بات کہ ایک پاسٹ میں چلی گئی کہ جب میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اسی طرح تعلیم حاصل کرتے تھے ہم لوگ، اور آج میں ادھر اسٹیج پہ آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ چونکہ ہمارے پاکستان کا اور لیا کا مستقبل ہیں، اور آپ ہی میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، کوئی سول ایڈمنسٹریشن میں آئے گا، کوئی کسی بھی جو ویک آف لائف ہے اس میں بہت اچھا رول ادا کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میری یہی جو ہے کہ ایک مشورہ ہے کہ کبھی بھی اپنے خواب کو مرنے نہیں دینا، ہمیشہ اپنا جو خواب ہے وہ بہت اونچا رکھنا ہے، اور ہمیشہ اپنی بہت پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، اپنا خود احتسابی انٹروسپیکشن کا جو عمل ہے اس کو کبھی ختم نہیں کرنا، کسی دوسرے کو دیکھنے کے بارے میں اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بارے میں رائے ضرور قائم کرنی ہے کہ آپ کس رستے پہ جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس معاشرے میں ایک پازیٹیو اور مثبت رول ادا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہی سوچ اور ایک دوسری جو ہے ثابت قدمی، اس کو کبھی اپنے فیلئر سے نہیں گھبرانا، کیونکہ ہمارے سامنے اگزامپلز بھی ہیں، جیسے کہ سر ونسٹن چرچل جو تھے وہ کتنے بڑھاپے میں 60 ایئرز میں جا کے انہوں نے جو ہے برٹش امپائر جو ہے اس کو دیکھی تھی پرائم منسٹرشپ۔ تو کوئی وقت نہیں ہوتا ترقی کا، لیکن ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدمی علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور چلے گی، اور بلیو یو می ثابت قدمی اگر آپ کے اندر ہے، اپنے اندر خود احتسابی کا عمل ہے اور نیت صاف ہے، تو آپ میں اور آپ کے گول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جلد یا دیر سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اور اقبال کا شاہین جو اقبال نے خواب دیکھا ہے وہ آپ اقبال کے شاہین ہوں گے۔ اور ایک جو مجھے خوشی یہاں پر آ کے جو یہ آپ کا کو ایجوکیشن سسٹم دیکھی ہوئی ہے، چونکہ میں خود ساری عمر کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں، اور یہ اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ہمیشہ اپنا کمپٹیشن جو ہے، چونکہ اس معاشرے کا جو باغ دوڑ ہے وہ مرد اور عورت دونوں سنبھالتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سو کبھی بھی اپنے آپ کو جینڈر کے لینس سے نہیں دیکھنا، آپ نے ہمیشہ کمپٹیشن کرنا ہے۔ جب بات تعلیم کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شعور اور عقل مرد اور عورت دونوں کو دی ہے، اور میرا ہمیشہ سے مقابلہ جو ہے اپنے میل کولیگز کے ساتھ رہتا تھا، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کسی سٹیپ پہ یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ہم سے ذہنی قابلیت کے لحاظ سے آگے ہیں۔ آپ محنت کریں گی تو آپ ان کو اپنے برابر بلکہ آپ ان سے زیادہ اچھا جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنے ذہن میں پیدا کی ہوئی ہے۔ محنت کریں، اپنی نیت صاف رکھیں، اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، تو اس معاشرے میں اپرچونٹیز جو ہیں آپ کو بھی اتنی ہی ملیں گی جتنی میل حضرات کو ملے گی۔ لیکن نو ڈاؤٹ محنت تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ معاشرے میں ایک ایکسیپٹنس لیول کمپیریٹیولی کم ہے، تو آپ اس کی کوشش کریں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وہ پیچھے سے کھیل دے گا۔ آپ کوشش کریں گے، آپ جو ڈیزرو کریں گی وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن محنت اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹریفک آگاہی کے لیے، جس کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس مادر علمی میں، اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے GC یونیورسٹی کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہاں پر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹلی جو ان کا مینز آف ٹرانسپورٹ ہے وہ موٹر سائیکلز ہوتی ہیں،
اور چونکہ کئی دفعہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم پولیس میں ہیں اور ڈیلی ہمیں پتہ ہے کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی شرح کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے اکثر جو ہے ٹریفک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اسکول کالجز میں بھی جاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ آگہی دیتا ہے. تو اس میں نے یہ اپنا ذمہ داری بحیثیت شہری اور بحیثیت ایک پولیس آفیسر سمجھی کہ ایک انفارمیشن اگر میرے پاس ہے تو وہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں، اور اگر میں وہ آپ تک نہیں پہنچاؤں گی تو اس کا جو گناہ ہے وہ میرے سر ہوگا. اور میں آپ لوگوں تک جو ہے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے آج یہاں کھڑی ہوئی ہوں اور ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کے، کہ آپ سب ہمارے لیے بہت اہمیت ہیں. آپ کسی کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور کل کو اس ملک کی باغ دوڑ آپ نے سنبھالنی ہے. اور جیسے کہ حدیث شریف بھی ہے کہ everyone amongst you is a custodian and you will be responsible for your custody، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بطور پولیس آفیسر اگر اس ڈسٹرکٹ میں ایک بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں اس کی رسپانسیبل ہوں. ایک بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور میں اس میں اپنا ذمہ داری پورے نہیں کرتی تو میں اس کے لیے رسپانسیبل ہوں. میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے اور میں نے اپنے رب کے حضور جو ہے جواب دینا ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اور جو یہ خشیت الہی ہے، خدا کا خوف ہے، یہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھے. جیسے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا. تو جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر اس کے لیے جو ہمارا قانون اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کو بھی ہم نے جو ہے رسپانسیبل جو لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے جو ہے یہ دنیا تنگ کر دینی ہے، تاکہ اس میں اچھائی کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے جو ہیں ان کے لیے زندگی بہتر ہو اور دوسروں کے لیے غلط لوگوں کے لیے تنگ ہو. تو جو ایکسیڈنٹس ہیں یہاں پر انفارچونیٹلی وہ اتنا بڑا ایک جس کے گھر میں ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک اور افسوسناک بات ہوتی ہے، چونکہ ہم سب کے شاید آپ سب کی فیملیز میں کسی نہ کسی نے کوئی اس تکلیف دہ عمل سے ضرور گزرا ہوگا. ایون میرے بہت قریبی رشتہ دار جو ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ان کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہوئی اور وہ آج بھی جو ہے میرے ذہن میں وہ چیز گردش کرتی ہے کہ یہ کتنا پینفل انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پیارے گھر سے نکلے ہیں کمانے کے لیے اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے، یا کوئی بیٹا باہر پڑھنے کے لیے نکلا ہے، تعلیم حاصل کرنے یا نوکری کے لیے نکلا ہے اور رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایکسیڈنٹ کی بھی تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں، نان فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں. چلیے نان فیٹل ایکسیڈنٹس تو زندگی بچ جاتی ہے، لیکن جہاں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ایک غفلت کی وجہ سے پوری زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، وہ خاندان کبھی بھی اس ٹراما سے باہر نہیں نکل سکتا. تو بحیثیت شہری ہم سب کی سیوک سینس ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمیں شعور دیتی ہے، اور جو تعلیم ہمیں شعور نہیں دیتی اس تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو تعلیم کو اپنے دماغ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کریں. تعلیم صرف اگر کنیکٹ نہیں کریں گے اپنے دماغ کے ساتھ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دینے کے مترادف ہے. تو ہمیشہ اپنی تعلیم کو اپنے ذہن کو روشن کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور اس کو تبھی بنائیں گے جب آپ جو چیز علم حاصل کر رہے ہوں گے اس کو اپنے ذہن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کا آپ کے ذہن پہ پازیٹیو اثر پڑے گا تبھی. اور وہ پازیٹیو اثر کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کو احساس ہو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز اے بیٹا بیٹی آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایز اے ہسبینڈ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز اے وائف آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز اے فادر آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اور اس میں سے ہماری جو سب سے امپورٹنٹ آتی ہے وہ ہماری سیوک سینس ہے. اور سیوک سینس کے بغیر تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ہرگز پورا نہیں ہوتا. تو ہر بحیثیت روڈ یوزر آپ کی یہ سیوک سینس ہے کہ آپ اس بات کا احساس رکھیں کہ آپ جو خاص طور پر موٹر سائیکلز استعمال کر رہے ہیں وہ ہیلمٹ کے بغیر ہرگز نہ کریں. ہیلمٹ اتنا ہی ضروری ہے ایک موٹر سائیکل یوزر کے لیے
جتنا زندہ رہنے کے لیے آپ کے لیے سانس ہے. کیونکہ موٹر سائیکل اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹھوکر سے آپ گرتے ہیں اور آپ کا سر سڑک کے ساتھ لگتا ہے تو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, اور ہیڈ انجری جو ہے وہ موت کا باعث بنتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. موسٹلی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ 95% موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوتی ہے. سوری ذرا میرا گلا خراب ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ لوگ جب بھی موٹر سائیکل چلائیں گے ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلائیں گے. اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی مجھے اس بات کا میں نے دیکھا نہیں کہ یہاں پر خواتین بھی کوئی بائک یا اسکوٹیز چلا رہی ہیں, سینٹرل پنجاب میں تو چلا رہی ہیں, لیکن ایز اے بہن آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر سے اپنے ایز اے بیٹی اپنے والد کو, اپنے بھائیوں کو ضرور اس بات پہ انفورس کریں کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. اور موسٹلی ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ نہیں ہوتی, لیکن موٹر سائیکل میں میکسیمم ہوتی ہے, اور وہ بھی سڑک سے جب سر لگتا ہے. اور اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے تو موت نہیں ہوتی, موسٹلی فریکچرز ہو جائیں گے لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی. اور یہ آپ کے لیے شعور بہت ضروری ہے, اور آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. اس کا کور دیجیے. اور اس میں یہی ہے کہ خود آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا پتا کہ کس کی بات, کس کی جو ریکویسٹ ہے آپ کے دل پہ اثر کر جائے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج جو یہاں پر میرے سامعین ہیں وہ میرے سے اس بات کا وعدہ کریں گے کہ آپ میں سے جو بھی موٹر سائیکل چلاتا ہے یا چلائے گا وہ اس بات کا عہد کرے گا اپنے آپ سے, اپنے رب سے, اس ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن سے, کہ وہ بغیر ہیلمٹ کے, بغیر پریکاشنز کے سڑک کو استعمال نہیں کرے گا. آپ وعدہ کرتے ہیں اس بات پہ؟ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کے گھر والوں کی بہتری اسی میں ہے, آپ کی بہتری اسی میں ہے. اور آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کی محنت آپ کو کل وہ کتنے بڑے عہدوں پہ پہنچا دے, اور یہ ذمہ داری پھر آپ کے کندھوں پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جو آج میں یہ ذمہ داری آپ کو دے رہی ہوں اسی طرح ٹرانسفریبل ہوتی ہیں ساری. تو آج آپ ذمہ دار شہری بنیں گے تو آپ کل کو ذمہ دار افسر بنیں گے, اور آپ ذمہ دار افسر ہو کے دوسروں کو کہنے والے ہوں گے. اور آج اسی لیے ہم یہاں پر کچھ ہیلمٹس بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ کو ایز اے جیسچر, ایز اے ٹوکن آف دس پرومس کہ آپ لوگ جو ہیں ایک بہت ذمہ دار جی سی یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کم از کم اپنے گھر والوں, اپنے ملنے والوں کو اور خود ایک ذمہ دار ٹریفک روڈ یوزر بنیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے آج ہماری لائسنسنگ وین بھی آئی ہوئی ہے, لائسنسنگ وین بھی آئی ہوئی ہے. آپ میں سے جن کے لائسنس نہیں بنے ہوئے وہ اپنے یہاں سے لرنر لائسنس بنائیں. اور ہم یہ بھٹی صاحب کو بھی انشور کراتے ہیں کہ جب جب یہ کہیں گے ہم یہاں پر ٹریفک لائسنس کی جو وین ہے وہ آپ کو بھجوائیں گے, اور آپ اپنے جو ہے لائسنس یہاں پر بنائیں گے, اور ایک بالکل لا ابائڈنگ سٹیزن آپ لوگ بنیں گے. اور یہ سب سے پہلے کریڈٹ بھی بھٹی صاحب کو جائے گا کہ سب سے زیادہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں گے ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, کیونکہ وہ بہت ایک وائبرنٹ اور ایک بہت ان کا ایک ویژن ہے. اور آئی ایم شیور کہ جس انسٹیٹیوشن کا چیئرمین اتنا ویژنری ہوں گے اور اتنے وائبرنٹ ہوں گے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی وہ چیز ٹرانسفر کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور آپ سارے جو ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ سارے جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ڈسٹرکٹ لیا میں بھی اپنے ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کا جو ہے ثبوت ادا کریں گے. تھینک یو ویری مچ.